میں سب سے بڑا جو مسئلہ رہا نا وہ یہ رہا کہ ہم نے ہمیشہ انرجی کو ایڈ ہاک بنیادوں پہ اور ایمرجنسی میں جنریٹ کیا ہے. اس کے لیے ہم نے پلاننگ کبھی فیڈرل گورنمنٹ کی بھی پلاننگ نہیں ہے, پروونشل لیول پہ بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو ہمیں اصل میں پاکستان میں اس وقت جو انرجی مکس ہے اس میں آپ کا 67% تھرمل ہے, باقی کچھ نیوکلر ہے, کچھ پھر آپ کا سولر ہے, پھر وہ رینیوبلس ہیں, ہائیڈرو کا کچھ پورشن ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی بجلی صرف گلگت بلتستان والوں کے لیے فیزیبل نہیں ہے. اگر آپ پرائیویٹ انویسٹر آپ لاتے ہیں اس کو آپ نیشنل لیول پہ ایک پلاننگ کی ضرورت ہے کہ وہاں کے ہائیڈرو پوٹینشیل کو پاکستان میں جو انرجی مکس ہے اس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے استعمال کریں. یعنی جو اس وقت آپ کے تھرمل ہے اور آئی پی پیز پہ آپ پیدا کر رہے ہیں, آپ آئی پی پیز کا مسئلہ کیا ہے, ایک آئی پی پی کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے تو وہ آپ کو اپنی جنریشن کیپیسٹی پہ چارج کرتا ہے. مثلاً پاکستان میں اس وقت 38,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی جنریشن کیپیسٹی ہے. ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے گرمیوں میں 32-33 ہو جاتی ہے, سردیوں میں تھوڑی کم ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس پاکستان میں اس وقت انرجی جنریشن کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے. ایشو کیا ہے کہ ہم اس ریٹس پہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے آئل امپورٹ کرنا ہوتا ہے, ساری چیزیں باہر سے لانی ہوتی ہیں اور وہ مہنگا ہے. اور دوسرا جو ہے آپ کی ٹرانسمیشن سسٹم اتنا بوسیدہ ہے کہ جب آپ اس سے زیادہ انرجی گزارتے ہیں تو آپ کا سارا سسٹم ٹرپ ہو جاتا ہے. جیسے ویلاسٹی چینجز ہو گئی, اسلام آباد پورا بلیک آؤٹ ہوا, آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں یہ حالات ہو گئے. تو ہمارا انفراسٹرکچر بھی بوسیدہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی پی پیز کو میرا جو بل آتا ہے نا, جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میرے بل میں لگ کے آتے ہیں, وہ بیسیکلی میں آئی پی پیز کو بجلی پیدا نہ کرنے کے پیسے دیتا ہوں. اچھا, نہ کریں گے. جی دیکھیے, ایک اگر اس کی کیپیسٹی چارج وہ اگر ایک 10 میگا واٹ پیدا کر سکتا ہے, لیکن وہ اس کو آئل نہیں ملتا, وہ نہیں تو وہ 5 میگا واٹ کا, لیکن میں اس کو پورے 10 میگا واٹ کا بجلی پیدا نہ کرنے کے پیسے دیتا ہوں. اچھا, یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں پلاننگ کی کمی ہے. دیکھیے, آپ کے پاس کاسا 100 فار ایگزامپل, پاکستان نے سنٹرل ایشین ممالک کے ساتھ کہا کہ ہم آپ کو وہاں سے گرمیوں میں ہم بجلی لیں گے, سردیوں میں ہم آپ کو دیں گے ایک ایکسچینج پروگرام. تو آپ جب کاسا سنٹرل ایشیا سے کر سکتے ہیں تو گلگت بلتستان کے پانی سے بھی کر سکتے ہیں ہمیں بجلی پیدا کرنے کے لیے. دیکھیں نا, بات یہ کہ اگر ہمیں پلاننگ کرنی ہے تو اس کو 10, 15, 20 سال کی پلاننگ چاہیے ہوگی, اور اس کے لیے تسلسل بہت ضروری ہے, سیاسی حکومتوں کا تسلسل بہت ضروری ہے. جیسے حفیظ صاحب بات کر رہے تھے نا, دیکھیے گلگت بلتستان میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تو 2.5 سال کی حکومت ہوتی ہے ٹیکنیکلی, 2.5 سال کے بعد فیڈریشن میں کوئی اور گورنمنٹ آتی ہے تو ایک اور ایشو کھڑا ہو جاتا ہے, چیزیں رک جاتی ہیں. تو وہاں کے لیے ایک حل تو یہ ہے کہ اگر انرجی کرائسس کے لیے ہم نے اس کو اپنے انرجی ریسورسز کو, اپنے ہائیڈرو پاور پوٹینشیل کو ایز این اکانومی ہم نے بیچنی ہے پاکستان کو, کہ آپ اپنا جو انرجی مکس ہے اس کو آپ آہستہ آہستہ ہائیڈرو پاور اور رینیویبل پہ لے آئیں, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کے بجلی کے ریٹس کم ہونے لگیں گے, اور آپ کو پھر آئل پہ ڈیپینڈ کرنا نہیں پڑے گا. آئل بہت وولٹائل ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائس ہوگی آپ نے پے کرنا ہے, کوئی فری آپ کو نہیں دیتا ہے. آج کل پرائس اوپر جا رہے تو آپ کو زیادہ پے کرنا ہے. جی بی کے حوالے سے اس کو کیسے آپ نہیں کرتے ہیں؟ جی بی کے حوالے سے بنیادی طور پہ یہ بات ہے نا کہ جی بی میں آپ انرجی کو, جیسے بڑے بڑے منصوبے کی انہوں نے بات کی, لیکن یہ منصوبے پی ڈبلیو ڈی سے ہونے والے نہیں ہیں سر. یہ منصوبوں کے لیے لوکل انجینئر نہیں, اس کے لیے آپ کو ایک اسپیشلائز انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی چاہیے. دیکھیں نا, یہ جو گواڈی والا ہے یا پھر آپ کے یہ ہینزل والا ہے یا عطابات والا ہے, اگر موجودہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کے ساتھ آپ بنانا شروع کریں گے تو اس کے 300 سال چاہیے کمپلیٹ ہونے کی, جو کیپیسٹی ہماری اس وقت ہے. تو پہلا کام یہ کہ آپ کو ایک تو پالیسی فریم ورک بنانا چاہیے. انرجی پالیسی پہ بہت عرصے تک یہ لے دے ہوتی رہی, پھر کبھی پی ایم سیکریٹریٹ میں گئی, پھر واپس آ گئی, ابھی ہو کے ابھی ایکسٹینڈ ہو گئی پاور پالیسی گلگت تک, جی وہ ایکسٹینڈ ہو گئی نا فیڈرل والی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں دوسرا جو معاملہ ہے ہمارے وہاں, اب گرڈ کا بھی جو ایشو ہے نا, جو اس کا ٹیکنیکل ایشو یہ ہے, گرڈ کی کیلیبریشن ہوتی جنریشن کے ساتھ. یعنی اگر آپ نے 100 میگا واٹ پیدا کرنا ہے تو 100 میگا واٹ کے لیے الگ گرڈ بنے گا, 200 میگا واٹ کی کیلیبریشن الگ ہو, یعنی پہلے جنریشن ہو پھر گرڈ آئے گی. پہلے گرڈ لا کے آپ جنریٹ نہیں کر سکتے, گرڈ کی کیلیبریشن پاور جنریشن کے ساتھ لنک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس جو ادارے ہیں, جو آپ کا انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہے, اس میں وہ وقت ہی نہیں ہے, وہ اس میں وہ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے انرجی کے کام کیونکہ آپ کو کیا چاہیے,
اس کو کرنے کے لیے پیسے چاہیے. پنجاب کر سکتا ہے, اس کے پاس ریونیو ہے. سندھ کر سکتا ہے. سی پیک کے پروجیکٹ میں بھی پنجاب نے اس لیے کیا کہ پنجاب نے آئل اور اس پہ کیا نا, ہم پانی پہ فوکس کر, لیکن ہمارے پاس سرمایہ نہیں تھا. سرمایہ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ریسورس موبلائزیشن کرنے کے لیے بھی آپ کو ٹیم چاہیے. انرجی کو ایز اے اکنامکس چلانے کے لیے بھی آپ کو ٹیم چاہیے, کیپیسٹی والے لوگ چاہیے. مجھے ایک جو شکایت ہے آپ کی حکومت سے بھی, ان سے بھی نا, پچھلے والوں سے بھی, کہ ہم نے انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی پہ فوکس نہیں کیا. ہم نے ٹھیک ہے پاور پروجیکٹس تو لگا دیے, آپ کے دور میں تو کافی جو ہے وہ جیسا آپ نے ذکر کیا, لیکن ہمیں اس کو پالیسی فریم ورک اور انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کو بھی اس کو باقاعدہ ایڈریس کرنا ہوگا.